سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل دن آپ نے دیکھا ہے؟ یعنی احد کا دن وہ ہے کہ جہاں 70 اور 72 کے قریب مسلمان شہید ہو رہے ہیں، جہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دندان شہید ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے پر زخم لگا ہے، اور حضور کے پیارے چچا جناب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی۔ تو یہ دن بڑا مشکل تھا، بڑا کٹھن تھا، بڑا دشوار تھا، اور دشمن نے چاروں طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی جانوں پر کھیل کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو دن ہے وہ ایک بڑا مشکل دن کے طور پر جانا اور پہچانا جا رہا تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اسی ضمن میں حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا احد سے مشکل بھی کوئی وقت آپ پر آیا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ دن کہ جب میں طائف گیا تھا، تو طائف کا دن جو ہے وہ میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا۔ طائف کا بازار، طائف کی وادی، اس کی کیفیات، انسان جب اسے پڑھتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہدایت کی امید لے کر مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے تھے اور طائف کی وادی میں پہنچے تھے، لیکن جب انہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے نور کی جانب بلایا، انہیں ظلمت سے نکلنے کا پیغام اور دعوت دی، تو اس کے جواب میں انہوں نے جس انداز میں مصطفیٰ پر آزمائش ڈالی، اذیت ڈالی اور حضور کو تکلیف میں مبتلا کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین حضور علیہ السلام کے مبارک جسم سے رسنے والے خون سے بھر گئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا گیا جو حضور علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے۔ حضور تھک ہار کر جب بیٹھ جاتے تو وہ اوباش لڑکے حضور کو اٹھا کر کھڑا کر دیتے اور پھر دوبارہ حضور کو آوازیں بھی کستے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر بھی برساتے۔ اسی اثنا میں جب حضور علیہ السلام نے ایک باغ میں جا کر پناہ لی تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امی آئے، اور جبریل امی نے آ کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ آفرز رکھی اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کو جو کہا اور آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ نے وہ سب کچھ دیکھ بھی لیا ہے اور وہ سن بھی لیا ہے۔ اب آپ کی جانب پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان منکرین کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں ان کو حکم کریں، یہ پہاڑوں کے فرشتے آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہاڑوں کے فرشتوں نے آواز دی، حضور کو سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگے، یا محمد، فقال ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، فرمایا کہ اے محمد، آپ جو چاہیں ہمیں حکم دے دیں، کیونکہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کی جانب بھیج دیا ہے کہ میرا محبوب جو کہے ویسے کر جانا۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم مکہ کے 2 پہاڑ یعنی ابو قبیس اور قیقعان کے درمیان اہل طائف کو چکی کے 2 پاٹوں کی طرح مسل کر رکھ دیں، پیس کر رکھ دیں۔ یہ آفر وہ دے رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب دینے پر مامور فرشتے ہیں۔ حضور کا محض زبان سے کلمات کا ادا کرنا تھا، اور پورے اہل طائف کو یوں سمجھیے کہ چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان جس طرح سے گندم کو پیسا جاتا ہے، اسی طرح سے ان کو پیس کر رکھ دیا جاتا۔ اس پر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں حضور پر آنے والی اس آزمائش، اس کرب اور اس تکلیف کا تذکرہ ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ وہ دن میرے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن اس موقع پر بھی حضور کیسے صابر تھے، کیسے استقامت کا پہاڑ تھے، اور کیسے حضور علیہ السلام کے اعصاب کی مضبوطی تھی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں کبھی بھی اس بات کا حکم نہیں دوں گا کہ تم ان پر عذاب مبتلا کرو، انہیں تم صفحہ ہستی سے مٹا دو، میں تمہیں کبھی ایسا نہیں کہوں گا، بلکہ میں تو یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہ صحیح ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو ضرور پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ کیا ذات ہے رحمت للعالمین کی، کیا ذات ہے وہ عظیم ذات کہ جسے اللہ رب العزت نے وجہ تخلیق کائنات بنایا، اس سے نرم دل اللہ نے کسی کو نہیں دیا، جو اپنی امت کے لیے کس قدر زیادہ حریص ہیں کہ یہاں فرشتے حکم کی تعمیل کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں کہ ادھر آپ حکم دیں اور ادھر انہیں صف ہستی سے مٹا دیں، لیکن حضور سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اعلان فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں اس بات کا حکم نہیں دوں گا، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ یہ نہ صحیح ان کی قوم کم از کم ضرور دار اسلام میں داخل ہوگی اور اللہ کی وحدانیت کا ضرور اعلان کرے گی۔